نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ دعوت و تبلیغ کرتے رہیں، دعوت و تبلیغ نہ چھوڑیں، دین کی باتیں لوگوں کو بتلاتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی باتیں بتلاتے تھے، اسلام کی باتیں بتلاتے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ آپ کی بات سنتے، مسلمان ہو جاتے، آپ کا سپورٹ کرتے، آپ کی مدد کے لیے تیار رہتے، آپ کے اشاروں پر جان دینے کے لیے تیار رہتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کچھ تو نبی کو جادوگر کہا کرتے تھے، کچھ تو نبی کو کاہن کہا کرتے تھے، کچھ تو نبی کو مجنون پاگل دیوانہ کہا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا ہے کہ ہمت مت ہاریے، آپ کے سینے میں تکلیف ہے، اس تکلیف کو دبا دیجیے، اللہ کی تسبیح تحلیل میں لگ جائیے، اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ اللہ فرماتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہے ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے۔ اما کام یعملون کی یہ کون سا کام دنیا میں کر رہے تھے، کیسی حرکتیں کر رہے تھے، کیا کیا تکلیفیں آپ کو دے رہے تھے، ساری چیزوں کے بارے میں ہم ان سے پوچھیں گے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو آپ کو آرڈر ملا ہے اس آرڈر کو آپ لوگوں تک پہنچائیے، دین کی بات کیجیے، دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دیجیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کرتے رہیے، کافروں سے اعراض کرتے رہیے، اپنے دعوت پر جمے رہیے لیکن کافروں سے اعراض کرتے رہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے جو آیت نازل کی اس سے ہم مسلمانوں کو بھی ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو مذاق اڑاتے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ نبی کا جو بھی مذاق اڑاتا ہے اللہ خود کافی ہو جاتا ہے۔ مومن کے دل کو بے چینی ہوتی ہے، قلق ہوتا ہے، اضطراب ہوتا ہے، نبی کا کارٹون کوئی بنائے، نبی کو کوئی رنگیلا کہے، نبی کو بدنام کرنے کی کوشش کرے تو ہر مسلمان کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ لیکن ہمیں اس آیت پر یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کافی ہے، اللہ اس کا حساب دے گا۔ جب ابو جہل نے نبی کو کا مذاق اڑائے، نبی کا استہزاء کیا، نبی کے سستے کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی، نبی کو برا بلا کہا، نبی کو ستانے میں، نبی کو مکہ سے نکالنے میں آگے تھا۔ آپ جانتے ہیں غزوہ بدر میں 2 ننھے بچوں نے اس کو مار ڈالا تھا، چھوٹے بچوں نے اس کو مار ڈالا تھا۔ یہ سب دنیا جانتی، تاریخ لوگ پڑھتے ہیں۔ اور ابو لہب نے کوہ صفا پر جب آپ نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہاں ابو لہب نے تکبرانہ انداز میں نبی کو بھلا بھلا کہا تھا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم برباد ہو جاؤ، اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دفاع میں ایک سورت ہی نازل فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ ابو لہب کا مال اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا، نہ پہنچائے گا، اور وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اس کی بیوی کے بھی کاٹنے میں ذکر کیا کہ وہ بھی جہنم میں جائے۔ ابو لہب کی ایسی موت آئی کہ اس کے گھر والے ہی اس کی لاش کو گردہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کی لاش سڑ رہی تھی اور اس کی لاش کو کسی چیز سے کنویں کے اندر پھینک دیا گیا۔ موجودہ زمانے میں تسلیمہ نسرین، سلمان رشدی وغیرہ نبی کو بدنام کرنے کی کوشش کیا ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے کافی